سر جنات کون سے عالم میں ہیں اور کوئی ان سے دوستی کر سکتا ہے کسی قسم کی؟ جنات کو قابو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں پرندہ بھی قابو نہیں ہونا چاہیے. انسان تو انسان، پھر جن اللہ نے اس کو اپنی طاقت میں سے طاقت و طاقت. جی سر، ناخن جو ہوتے ہیں سر ان کو جب آپ تراشتے ہیں تو وہ جو ریزیڈیو بچتا ہے اس پہ سب سے زیادہ جادو ہوتا ہے. آپ ہاتھ پاؤں کے ناخن تراشیں اور سفید ٹشو کاغذ یا کسی سفید لٹھے کے کپڑے میں اس کو لپیٹ جی سر، اپنے سامنے رکھ کے اب آخر 3 بار درود پاک تصور کرتے ہوئے ایک تسبیح پڑھیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نظر بد کا کیا علاج ہے سر؟ مختلف علاج پائے جاتے ہیں، بٹ یہ ہے کہ اس کا مستند علاج کیا ہے نظر بد کا؟ حضور نے فرمایا میری امت کے اکثر لوگ نظر بد کی وجہ سے مرے. وہ کون سا ایسا وظیفہ کریں جس سے ان کے بچے ذرا ان چیزوں سے دور رہیں اور ایک نیک رستے پہ لگ جائیں؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی اولاد بے راہ روی کا شکار ہے، جی سر، وہ اللہ کا ایک نام ہے یا مانے، یا مانیے. بہت کثرت سے پڑھیں، جی سر، ان کا تصور کر کے پڑھیں. اور شادیوں کو بسانا چاہتے ہیں، جی سر، گھر سکون راحت کا ذریعہ بنے، جی سر. یا لطیف و یا ودود و بہت کثرت سے. تو شوگر کے مریض کے لیے سر کوئی آپ کو وظیفہ بتا سکیں؟ صرف ایک تسبیح پڑھ لے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بہت سارے جوڑے ایسے ہیں بیچاروں کو 10 سال ہو گئے شادی کی مگر اولاد نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے سر. انار کا چھلکا جی، خشک ہو، اس کو باریک کیجیے، بس یہی. السلام علیکم جی، میں ہوں احمد فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ پلینٹ. میں نے آج تک ایسا پوڈ کاسٹ کے سٹارٹ میں نہیں کہا کہ آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے میری زندگی کا سب سے بڑا پوڈ کاسٹ ہے، بیکاز آج جو مہمان میرے ساتھ موجود ہیں میں ان کا خود بھی بہت بڑا فین ہوں، اور ان کے وظائف اور ان کے ایکسپیرینس سے میں نے بہت سارے اپنے معاملات میں بہتری پائی ہے. تو بغیر آپ لوگوں کا وقت ضائع کیے ہوئے ان سے ملتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں مختلف وظائف کے بارے میں. میرے ساتھ موجود ہیں شیخ الوظائف حکیم محمد طارق محمود چغتائی صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا. ہم آپ کے بہت بڑے فین بھی ہیں اور آپ کے جتنے بھی وظائف آپ بتاتے ہیں ان میں بہت سارے وظائف ہم نے خود ٹرائی کر کے دیکھے اور بہت بڑے بڑے کرچ میں دیکھے ہیں بیسیکلی سر. تو آپ کے بہت بڑے فین تھے، آپ سے ملنے کی بڑی دلی خواہش تھی. تو آج جب مجھے پتہ چلا کہ آج آپ نے ٹائم دیا تو میں جنرلی سر میری لائف کی بہت بڑی پوڈ کاسٹ ہے آج. تو سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ کی قیمتی ٹائم کو ہم یہ جو ہم گفتگو کریں گے اس میں ہم صرف اور صرف نالج کے بارے میں بات کریں گے کہ ہمارے دیکھنے والے حضرات جو ہیں ان کو صرف انفارمیشن اور نالج ملے اس میں سے انشاءاللہ سر. سر اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں، ہر پوری کائنات میں ایک میکینزم ہے سر. پوری کائنات ایک میکینزم کے تھرو چل رہی ہے، وظائف بھی ہیں سر. تو وظائف کا میکینزم کیا ہے؟ وظائف کیسے ورک کرتے ہیں؟ دیکھیں سر، فار ایگزامپل کسی ایسے اسم کو بار بار پڑھنے سے کیا وہ آپ کے لاشعور میں چلا جاتا ہے یا اس کے پیچھے کیا میکینزم ہے بیسیکلی سر؟ آپ بتائیں گے سر. ہر وظیفہ وہی ہے جی سر. وہ قرآن و حدیث. جی سر. جو وظائف قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، وہ وہی ہیں، وہی عرشوں سے نازل ہوئی ہے. جی سر. تو ایک بہت بڑے درویش تھے، وہ ایک بات کہتے تھے کہ مسنون وظائف نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں. بے شک بے شک، ایسے لوگ سر وظائف نے جی سر قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں. جی. تو جو راستے عرشوں سے آئے ہیں وہ عرشوں پہ جانے کے راستے بھی دیکھے ہوئے ہیں. جب وہی وظائف عرشوں پہ جاتے ہیں تو ساتھ ہماری حاجتیں، ہماری مرادیں، ہماری پریشانیاں اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، اور پھر اللہ پاک ان وظائف اور اپنے کلام کی برکت سے ہمارے مسائل حل کر دیتے ہیں. سر بالکل ایسے ہی ہے، بہت سارے نیک لوگ ہیں وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ایک وظائف نہیں کر رہے ہوتے. تو جیسے ہی وظائف شروع کرتے ہیں ان کی لائف میں بالکل ایک چینج سا آ جاتا ہے. تو اس میں کہیں نہ کہیں یہ چیز تو ہے نا سر کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اس میں ایسا کیرزما رکھا ہے کہ جو بھی اس کو پڑھتا ہے اس کی حاجات پوری ہو جاتی ہیں. سر اس کے بارے میں بڑی ایک مت ہے کہ آپ یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے. آیت کریمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑا سخت ہوتا ہے، اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. تو اس کی کیا کوئی اجازت لینا لازمی ہے سر؟ اصل میں کسی بھی وظیفے کے اندر برکات ہیں، جو بھی وظائف ہیں جی سر وہ وہی ہے. میں نے کہا جی بالکل، اس کے اندر اپنی ایک برکت اور خیر ہے. جی سر. آپ ہر وظیفہ پڑھیں، لیکن کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کا وقار، اللہ کا جلال بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا. اور اللہ کی عظمت، وقار اور جلال میں اس لیے کہا کہ اس کی کچھ تعداد ہے، جی سر. اس کے عدد ہیں. آپ اس کو پڑھیں لیکن تعداد اور عدد سے پڑھیں تاکہ آپ کو اس کی مطابق جو ہے اس کی خیر تو ہر وقت ملتی ہے،
لیکن اس کے مطابق ملے. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے آیت کریمہ کی بات کی. جی سر. میں آیت کریمہ کے کن فیکون کے نفل بتاتا ہوں. لازمی سر، یہ تو بڑا زبردست. کن فیکون کے نفل ہے. دنیا کا کوئی بندہ ہے اس کی کوئی مشکل حل نہیں ہو رہی، پریشانی حل نہیں ہو رہی، جو بے بس ہے بالکل، جس کو سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں سر. جی ایسے. جی اچھا. بے بس ہے، سمجھ نہیں آ رہا، آپ نے اچھے لفظ کہے ہیں. جی سر. وہ بندہ جس کا کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، صحت ہے، جادو جنات اثرات بندشیں، ناکامیاں، مشکلات، پریشانیاں. جی سر. 2 رکعت نماز نفل حاجت کے. جی سر. کسی بھی وقت، لیکن توجہ دھیان والے، یکسوئی والے. جی. پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قل ہو اللہ جو پڑھتے ہیں ہم، اور سجدے میں اصل یہ ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ. سجدے کے میں ان تسبیحات کے بعد 40 بار آیت کریمہ ہر سجدے میں پڑھنی ہے. آیت کریمہ ہر سجدے 40 بار آیت کریمہ ہر سجدے میں پڑھنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس طرح 4 سجدے ہوئے، 2 رکعت. 2 رکعت میں بالکل. اور گڑ گڑا کے پڑھنی ہے توجہ سے. اچھا، اس کی ترکیب گننے کی یہ ہے کہ آپ انگلیوں کے جو یہ نشانات ہیں، انگلیوں کے پورے ہیں، اس سے کر سکتے ہیں. تو سجدہ اتنا طویل کر سکتے ہیں سر؟ اگر کوئی بندہ مجبور ہے تو وہ سجدے کا اشارہ کر لے. کوئی اگر مریض ہے، مجبور ہے، لمبے سجدوں کی اصل میں زندگی کی ترتیب چلی گئی. مطلب اسلام میں ہے کہ آپ سجدے کو لمبا کر سکتے ہیں، طویل کر سکتے ہیں. صحابہ کی زندگی میں، اہل البیت کی زندگی میں، اور خود میرے آقا کی زندگی میں جی سر. اتنے لمبے سجدے ہیں، اتنے لمبے سجدے ہیں کہ بلکہ بعض کے بارے میں یہ روایات ہیں ان کو ہلا کے دیکھا کہ وہ شاید دنیا سے چلے گئے. اچھا سبحان. تو یہ نفل اگر پڑھ لیں اور اس کے بعد سلام کے بعد ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ کے اللہ سے گڑ گڑا کے اپنی حاجت مانگے، چند دن چند ہفتے اگر یہ نفل پڑھیں، میں نے آج تک ان کو قضا ہوتے نہیں دیکھا، ٹلتے نہیں دیکھا، اور مشکلیں حل نہ ہوئی ہوں، میں نے یہ نہیں دیکھا. سر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور آیت کریمہ کے بارے میں تو جس طرح ہم لوگوں نے بھی بہت زیادہ سنا ہے، اور ہے بھی اس میں بہت اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل ہے اس چیز میں نا سر. تو اچھا سر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ٹائم ٹریول جسے کہتے ہیں، ہمارے اسلام میں واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ. وہ بیسیکلی ٹائم ٹریول ہے. تو کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ ہم دوسرے جہانوں میں جا کر کوئی وہاں کی انفارمیشن لے سکتے ہیں اور مطلب ٹائم ٹریول کر سکیں کہ آنے والا فیوچر بھی ہمیں پتہ چل جائے اور پاسٹ بھی آنے والا فیوچر بھی ہمیں پتہ چل جائے اور پاسٹ بھی پتہ چل جائے سر. تو ایسا کوئی وظیفہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں؟ ایک شخص حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہی سوال جو آپ نے کیا. انہوں نے کہا کہ حضرت میں اللہ کے ساری کائنات اور نظام کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی عطا فرمائیں، عنایت فرمائیں. آپ نے 2 چیزیں فرمائیں، 2 پرہیز ہیں، ایک وظیفہ ہے. صدق مقال اکل حلال، سچ اور حلال رزق، یہ کرو. اور پھر فرمایا سورۃ فاتحہ کی جو پہلی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، میں تعریف کرتا ہوں اس رب کی جو عالم نہیں، یہ موجودہ عالم جو ہماری نظروں میں ہے، عالم مشاہدہ ہے، وہ عالم جو ہماری نظروں میں نہیں ہے، جس کے بارے میں آج کی سائنس گلیکسیز اور پتہ نہیں کیا کیا نظام کہتی ہے. بالکل سر. تو فرمایا پھر اس کو 1 سوالات، 3 سوالات، 5 سوالات پڑھو، اور پڑھو اس وجدان اور کیفیت سے کہ اللہ کے عشق اور محبت میں کھو جاؤ. جی سر. اس بندے نے صدق حلال، صدق اور حلال یعنی سچ اور حلال، اس پہ بہت محنت کی اور اس وظیفے کو پڑھا اور بہت زیادہ پڑھا. مشاہدہ میں پھر میں نے یہ بات کئی لوگوں کو بتائی. اچھا. کہا کہ ایسا اللہ اپنا نظام کھولتا ہے اس بندے پہ اور ایسی کرم نوازی فرماتے ہیں اس بندے پہ کہ اس کے سامنے لاہوت پر اسرار کائنات کھل جاتی. تو سر آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا اپنی لائف میں؟ میں کوشش کر رہا ہوں. اچھا. میں کوشش کر رہا ہوں. آپ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں مگر کیونکہ میں فی الحال پہنچی سرکار نہیں بنا. میں ایک عام سا آدمی ہوں، نہ مجھے کشف ہوتا ہے، نہ جن میرے تابع ہیں، نہ میں کوئی بہت بڑی ہستی ہوں. بس میں سرکار کملی والے کے وظائف لوگوں تک پہنچاتا ہوں، ڈاکیاں ہوں. الحمدللہ بہت فائدہ ہوتا ہے. تو میں بھی اس پہ کوشش کر رہا ہوں. کوشش کر رہے ہیں اس مقام تک پہنچنے کی. اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت قبول فرمائے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. سر دوسری ایک چیز نا ہمارے معاشرے میں سر، ایک تو ہمیں سمجھانے والے بہت کم ہے، بتانے والے بہت زیادہ ہیں.
سمجھانے اور بتانے والے میں بڑا فرق ہوتا ہے سر. جیسے استخارہ کے بارے میں میت بنی ہوئی ہے سر کہ جب آپ یہ دعا پڑھ لیں گے اور رات کو سو جائیں گے تو آپ کو خواب میں کوئی اشارہ ہوگا. کچھ لوگ تو یہاں تک چلے گئے ہیں سر کہ وہ وہی سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کو لال رنگ کی جھنڈی نظر آئے گی, کوئی ہری نظر آئے تو آپ کے حق میں ہے. تو اس طرح کی بہت ساری میت ہیں سر. لوگوں نے بڑا اس کو صحیح طریقے سے اپنایا نہیں ہے. حالانکہ استخارہ کی دعا جو ہے نا سر وہ اٹ سیلف سب کچھ بتا دیتی ہے کہ بیسیکلی استخارہ ہے کیا. اور آج کل تو آپ نے ایسے چینلز بھی دیکھے ہیں جن کو آپ کال کریں تو وہ کہ 5 منٹ میں آپ کو استخارہ کر کے بتا دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیے کہ سر یہ کافی اس کے بارے میں ابہامز ہیں تو وہ میں جاننا چاہوں گا. استخارہ دراصل استخارہ کے معنی ہے اللہ سے مشورہ. جی سر. کہ یا اللہ میری اس تدبیروں میں تو خیر کو شامل فرما. جی سر. میرے مشوروں میں تو خیر کو شامل فرما. جی سر. اصل تو یہ ساری چیز یہی ہے. جی سر. یا اللہ تو خیر کو شامل فرما. جی بالکل. اب جو استخارے کی دعا ہے وہ مسنون دعا ہے. ایک مختصر دعا بتاتا ہوں. اللہم الہمنی رشدی وعزنی من شر نفسی. اللہم الہمنی رشدی. اے اللہ میرے اوپر خیر کو واضح کر دے اور نفس کی شرارت اور جناتی شیطانی چیزوں کی شرارت اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں. اے اللہ مجھ سے اس کو دور فرما دے. جی سر. اگر کوئی شخص یہ ایک تسبیح رات کو پڑھ کے سوتا ہے جی سر اول آخر درود پاک کے ساتھ, اب استخارے میں 3 چیزوں کا ظہور ہوتا ہے. ایک تو دل اس طرف مائل ہوتا ہے جو خیر اللہ نے دل میں سوچائی ہے. جی سر. اور اسی طرف ہی مائل ہوتا ہے اور کس طرف مائل ہوتا ہی نہیں. جی سر. ایک چیز. جی. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ جل شان ہو خواب میں کوئی ایسا اشارہ عطا فرما دیتے ہیں جس میں انسان کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ بس اب اس میں خیر ہے. اور تیسری چیز کچھ نظر نہیں آتا, وقت انتظار کرواتا ہے اور اللہ جل شان ہو اسے اپنی خود راہیں اس طرف لے جاتے ہیں جہاں اس کے لیے خیر ہے. سر آپ کے لیے کوئی اور بھی استخارہ کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے. مطلب جیسے اب ایک چینل ہے وہ آپ فون ان کو کریں تو وہ 5 منٹ میں آپ کا استخارہ کر دیتے ہیں, تو اس کی کیا سر مطلب؟ بعض لوگوں کے پاس میں دیکھیں میرے اس لیے ہر شخص قابل احترام ہے. میں کسی کا انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ نامعلوم اس کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے, نامعلوم کیسے بلکہ ہے. میں تو ایک محدود علم رکھتا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کرتے ہیں, ان کے پاس علم ہوگا تو وہ کرتے ہوں. سر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہی علم وہ کون سا علم ہے مطلب جو عوام تک بھی پہنچے نا سر, لوگوں کو پتہ چلے. بیسیکلی استخارہ میں رب سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اگر میرے لیے بہتر ہے تو کر دے رب تعالیٰ, اگر نہیں تو دور فرما دے. جی صحیح. تو اس میں نے بہت سارے بڑے بڑے عالم ان کی سر تقریر بھی سنی اور اس کے بارے میں تھوڑی ریسرچ بھی کی, تو وہ کہتے ہیں کہ خواب کا آنا کوئی 100% نہیں ہے کہ یہ آپ کو آئے گا ضرور ہے. میں نے آپ سے جی سر بالکل آپ نے شیئر کیا. یہی میں نے آپ سے عرض کیا کہ خواب آنا ضروری ہے. جی سر. بعض اوقات توجہات اللہ اس طرف پھیر دیتے ہیں. جی سر. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جل شان ہو اس بندے کے لیے تھوڑا سا وقت کا انتظار کراتے ہیں. اور حتیٰ کہ یہاں تک میں نے دیکھا کہ اس کی بعض تدبیریں اللہ توڑتے ہیں, اس کی تدبیریں ٹوٹتی ہیں. بالکل. میں نے یہ چاہا, اللہ نے یہ چاہا. بالکل. اور میری چاہت میں حق نہیں, اللہ کی چاہت حق ہے. بے شک بالکل. سر ابھی زندگی کے اس مقام پہ آپ پہنچے ہیں, تقریباً 35-36 کے اراؤنڈ پہنچ گئے ہیں. تو اب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو سب سمجھ آتا ہے کہ رب تعالیٰ نے جو بھی کیا نا. میں 58 کی عمر میں جا رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو سر جو بھی رب تعالیٰ نے کیا نا سر بڑا زبردست کیا. وہ نہ ہوتا تو آج اس مقام پہ نہ پہنچتے سر. آج مگر اس ٹائم یہ لگ رہا ہوتا تھا کہ یار یہ تو بڑا مشکل ہے اور اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ کس عذاب میں ڈال دیا ہے. سر تھوڑا سا آپ جنات کے بارے میں تھوڑی بات کریں گے سر. سر جنات سے لوگ بڑے فائدے بھی لیتے ہیں, برے کام بھی لیتے ہیں, زیادہ تر تو برے کام لے رہے ہوتے ہیں سر. تو سر جنات کون سے عالم میں ہیں اور کوئی ان سے دوستی کر سکتا ہے کسی قسم کی؟ جن حقیقت ہے. جی سر بالکل. میں ایک چھوٹی سی بات کہوں کہ بعض اوقات ہماری ناواقفیت ہے. اس ناواقفیت کے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انگریز کو جادو جنات نظر بد کچھ نہیں کہتا. جی. ہمارے بعض کہنے والے کہتے ہیں جی انگریز کو جادو جنات کچھ نہیں کہتا, ہمیں کہتا ہے. بالکل سر, بلکہ وہ کہتے بھی ہیں کہ انگریز کو نظر بد نہیں ہوتی. میں نے اب تک سینکڑوں کتابیں جمع کی ہیں گوروں کی. جی سر. کہ ان کو نظر بد جادو جنات نے کتنا ستایا, ان کے ساتھ کیا بنا. جی سر. انہوں نے اپنی آپیتیاں کیا لکھی. اچھا. نظر بد حقیقت ہے, جادو حقیقت ہے, جنات حقیقت ہے. آپ کا سوال جہاں تک ہے
جنات کو قابو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں پرندہ بھی قابو نہیں ہونا چاہیے بالکل سر. انسان تو انسان، پھر جن اللہ نے اس کو اپنی طاقت میں سے طاقت عطا فرمائی. جی سر. اگر آپ اس کو دوست بنانا چاہتے ہیں، اس پہ ایک واقعہ سناتا ہوں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. جی سر. میری ہر واقعے ہر چیز کا ثبوت اور حوالے کی کوشش کرتا ہوں. جی سر. تاکہ میری ہر چیز کا ثبوت اور حوالہ ہو. جی سر. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سورت اخلاص بہت زیادہ پڑھی، سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں پڑھی. اور جتنی بھی سورت اخلاص پڑھی فرماتے تھے میں 16 جنات کو ہدیہ کرتا تھا. 16 جنات؟ 16 جنات یعنی صالحین نیک جنات جو 16. جی سر. نیک جنات کو نیت کرتا ہدیہ کرتا تھا. فرماتے تھے کچھ سالوں میں ایک وقت ایسا آیا میرے اوپر کہ جنات میرے ارد گرد اتنا زیادہ تھے اور وہ سارے میرے دوست تھے اور سارے مجھ سے محبت کرتے تھے اور میں ان سے محبت کرتا تھا. تو کام بھی لے سکتے ہیں سر آپ؟ تو 100% آپ کا جو دوست ہو، اگر آپ کسی دوست سے کام کا کہیں جی سر تو کیا خیال ہے وہ تو سادہ سمجھے گا. بالکل بالکل. یہ بھی کہا جاتا ہے سر ناخونوں پہ، ناخون جو ہوتے ہیں سر ان کو جب آپ تراشتے ہیں تو وہ جو ریزیڈیو بچتا ہے اس پہ سب سے زیادہ جادو ہوتا ہے. اور دوسرا میں سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا ساتھ ساتھ کہ یہ نظر بد کا کیا علاج ہے سر؟ مختلف علاج پائے جاتے ہیں بٹ یہ ہے کہ اس کا مستند علاج کیا ہے نظر بد کا سر؟ آپ کے 2 سوال ہیں، ایک ناخون اور ایک نظر. بالکل. پہلے ناخون کے بارے میں عرض کروں گا. جی. ایک عمل بھی بتاؤں گا، یہ عمل میرا بہت مشہور ہے اور بہت لوگوں نے کیا. جی سر. وہ یہ ہے آپ ہاتھ پاؤں کے ناخن تراشیں اور سفید ٹشو، کاغذ یا کسی سفید لٹھے کے کپڑے میں اس کو لپیٹ دیں. جی. اپنے سامنے رکھ کے اول آخر 3 بار درود پاک اور ایک تسبیح پڑھیں گے. توجہ سے اپنی مسائل، اپنی مشکلات، اپنی الجھنیں، اپنی پریشانی اور حالات کی سختیوں اور تلخیوں کا تصور کرتے ہوئے ایک تسبیح پڑھیں گے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور اس کے بعد ان ناخن کو زمین میں دفن کر دیں گے، کسی پاک جگہ پہ، گندی جگہ نہ ہو، دفن کر دیں گے. یہ آپ ہر بار چند بار کر سکتے ہیں. اس کے بہت نتائج ہیں لا علاج بیماریوں میں، جادو جنات اثرات میں، نظر بد میں، ناکامیوں میں، مشکلات میں. میں نے اس کو بہت آزمایا اور آپ بھی لوگوں کو بتائیں. اور اس کے باقاعدہ مستند حوالے موجود ہیں ثبوت کے ساتھ پرانی صدیوں کتابوں. جی سر. اگلی بات نظر بد کا. آپ نے نظر بد حقیقت ہے، میرے آقا کا فرمان ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. حضور نے فرمایا میری امت کے اکثر لوگ نظر بد کی وجہ سے مریں گے. میری امت کے اکثر لوگوں کی اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گی. بالکل. نظر بد کا بہترین علاج اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ نظر بد ہے یا آپ نظر بد سے ہمیشہ کے لیے بچنا چاہتے ہیں تو میں نے نظر بد کا بہترین علاج چند وظائف میں پایا ہے اور وہی ہی بتاتا ہوں. جی سر. آج میں ان میں سے ایک وظیفہ بتا رہا ہوں محترم کی خدمت میں. اس وظیفے کو بہت زیادہ کریں. سورت آل عمران کی پہلی آیت، 2 آیات. جی سر. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. بس یہ جو شخص 11 بار، 121 بار یا 313 بار، میں نے 3 تعداد بتائی، آپ پڑھے اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. تصور کر کے نظر بد ہے تو ٹوٹ جائے گی. اگر نظر بد نہیں ہے انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کی برکت سے وہ ہمیشہ نظر بد سے محفوظ رہے. ماشاءاللہ سر، بہت شکریہ. اس کو زندگی کا معمول بنا. جی سر. سر اسی کے ساتھ ایک بہت بڑی جو پریشانی ہے آج کل کے والدین میں اور جس کی وجہ سے وہ بیچارے نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، وہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی، کالجز اور اسکولز میں آج کل منشیات کا استعمال بہت زیادہ عام ہو گیا سر. اور جن کے بچے اس موذی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں سر، ان کے لیے تو زندگی جینا بڑا مشکل ہو گیا ہے. وہ تو ڈیلی مر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کون سا ایسا وظیفہ کرے جس سے ان کے بچے ذرا ان چیزوں سے دور رہیں اور ایک نیک رستے پہ لگ جائیں سر؟ یہ لازمی ہے. اپنی اولاد کا تصور کر کے نا. جی سر. ایک درویش تھے، ان کے 3 بیٹے تھے. جی سر. اور تینوں دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ نے انہیں رزق کشادہ دیا تھا، خوشحال تھے اور ولایت کی بھی تاجدار تھے. کسی نے ان سے پوچھا حضرت راز کیا ہے؟ فرمایا جب سے میں نے شعور سنبھالا ہے میں ہر نماز کی اتحیات کی رب جالنی کے بعد، غور سے سمجھے، ہر نماز کی اتحیات کی رب جالنی کے بعد
ایک دعا پڑھتا ہوں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا پڑھتا ہوں جی سر. اور جو بندہ یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں میں دولت، رزق، عزت، روحانیت اور گناہوں اور برائیوں کی حفاظت فرمائے. ایک. جی سر. دوسرا، جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی اولاد بے راہ روی کا شکار ہے، جی سر. وہ اللہ کا ایک نام ہے یا مانعو، یا مانیو. بہت کثرت سے پڑھے، جی سر. ان کا تصور کر کے پڑھے. اگر وہ انہیں کہیں اور وہ خود پڑھنا چاہیں تو انہیں بھی پڑھائے، ورنہ خود تصور کر کے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں ہر حالت میں پڑھے، چند دن، چند ہفتے، اس کا نتیجہ ملے گا انشاءاللہ. بالکل سر. رشتوں میں پہلے کی طرح اب محبت نہیں رہی، خصوصاً جو میاں بیوی کے رشتے ہوتے ہیں سر، اس میں تو ناچاکی اور گھر میں جھگڑے ہر طرف چل رہے ہوتے ہیں. تو اس رشتے کو بچانے کے لیے کون سا ایسا وظیفہ ہے جو ایک عورت یا ایک مرد کرے جو اپنے رشتے کو بچا سکے سر؟ یہ دو چیزیں ہیں جی سر. رشتوں کو بچانے کے لیے، دو چیزیں ہیں. جی سر. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت اور درگزر، جی سر. یہ بہت ضروری ہے. جی بالکل. محبت اور درگزر دنیا کے بڑے وظائف میں سے ایک وظیفہ ہے. بالکل سر. اور مشکل بھی ہے تھوڑا. اگر انسان کوشش کرے آسان ہو جائے. جی. محبت اور درگزر. جی. خطائیں، غلطیاں کن میں نہیں ہیں؟ بالکل سر. ہر انسان. انبیاء کرام اور فرشتے اور اللہ کی ذات ہی پاک اور معصوم ہے. بالکل سر. بالکل. دوسری گزارش یہ ہے کہ یا لطیف ہو یا ودود ہو. جی سر. یا لطیف ہو یا ودود ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جو واقعتاً ایسی ہیں جو محبتیں اور گھر میں سکون لاتی ہیں. آپ جس گھر میں دیکھیں کہ جس گھر میں جھگڑے، لڑائیاں، ناچاکیاں، مصیبتیں، پریشانیاں اس قسم کی ہیں، اس سب گھر والوں کو کہیں کھلا پڑھیں یا لطیف ہو یا ودود. یا ودود. بہت زیادہ. جی سر. حتیٰ کہ کھانا پکاتے ہوئے پڑھیں، اس میں پھونک ماریں، جی سر. آٹا گوندتے ہوئے، پانی پلاتے ہوئے، پانی بھرتے ہوئے، چائے، دودھ، ہر چیز میں یا لطیف ہو یا ودود. اس کثرت سے اور ہر حال میں پڑھیں. اس کو سر اگر فار ایگزامپل آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ پڑھ کر دم کر کے انہیں بھی دیا جا سکتا ہے؟ اس میں کوئی شرعی؟ میں تو یوں کہوں گا کہ شادی تو اپنے ماں باپ پہ چھوڑ دیں جنہوں نے پالا پوسا ہے نا. جی سر. میں نے محبت کے رشتوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے زیادہ تر. یہ سر. بالکل. یقیناً آپ بھی خود کہہ رہے ہیں. جی سر. میں تو یوں کہوں گا کہ اپنی شادیوں کے مسائل اپنے ماں باپ پہ چھوڑ دیں. جی سر. پھر وہ جہاں شادیاں کر دیں، زندگی بھر شکوہ نہ کریں، زندگی خوشحال ہو جائے گی. بالکل سر. اور شادیوں کو بسانا چاہتے ہیں، جی سر. گھر سکون، راحت کا ذریعہ بنے، جی سر. یا لطیف ہو یا ودود ہو، بہت کثرت سے پڑھیں. جس طرح ہمارے ملک میں بے روزگاری بھی ہے، اور سب سے زیادہ بے روزگاری ہمارے سودرن پنجاب میں ہے، اور سندھ والا علاقہ جو ہے، تو سر یہ جو بے روزگار بچے ہیں وہ زیادہ تر تھک کر اپنے آپ کو سوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جب ذریعہ معاش بہتر نہیں ہوتا تو وہ کوئی نہ کوئی نقصان کی طرف چلے جاتے ہیں. جی. تو ان بچوں کے لیے سر کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جو وہ پڑھیں اور ان کو ایک تو ہیلپ ہو جائے، نوکری لگ جائے اور ان کے رزق میں برکت ہو جائے سر. اس کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ خودکشی کبھی بھی بے روزگاری سے نہیں کرتا. جی سر. اس سے تنگ آ کر وہ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں. آپ سے عرض کروں، اہل البیت کے فاقے ہوتے تھے، صحابہ کے فاقے ہوتے تھے. جی سر. ایک زندگی کی ضروریات ہیں احمد میاں، جی سر. ایک زندگی کی خواہشات ہیں. بالکل. خواہشات لامحدود ہیں. بالکل سر. جب وہ پوری نہیں ہوتی تو پھر کہتے ہیں میں مر جاؤں گا. ضروریات، آپ کسی بندے کو کوئی کہتا ہے میں فقر اور غربت میں ہوں، جی سر. اس کے پیٹ پہ ہاتھ لگائیں، پتھر بندہ ہوگا؟ نہیں. خواہشات کی حد نہیں ہے، ہم خواہشات میں آگے نکل گئے ہیں. بالکل سر. اب میں بتاؤں گا اعمال، ایک عشق وظیفہ جو رزق کی وسعت کے لیے، تیسرا کلمہ رزق کی وسعت کے لیے زبردست ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کو بہت کھلا پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں، اتنا زیادہ پڑھیں، اتنا زیادہ پڑھیں کہ سینکڑوں ہزار. دیکھیں میں ایک بات کہوں، اللہ پاک کو نا ہماری بے چینی چاہیے، اللہ کو ہمارے اندر کا اضطراب چاہیے. میرا اللہ کہتے ہیں میرے بندہ تو بے چین ہو پھر فیصلے کروں گا. سبحان اللہ. ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں. بالکل سر. بالکل سر. میں اس بے چینی کی بات کر رہا ہوں. کیا یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی؟ بہت عرصے سے وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، اذکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں ان کی جو وہ رزق اور سچ، میں نے دو چیزیں پہلے عرض کی. اور سچ. ایک چیز پہلے بھی عرض کی ہے جی سر
کہ بعض اوقات اللہ پاک جل شانہ کے ہاں انتظار ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے بندے تو انتظار کر، تیرے لیے خیر کے دروازے کھولوں گا. دیر آیت درست آیت، دیر ہو جائے گی لیکن انشاءاللہ میں تجھے مایوس نہیں کروں گا. بندہ جلدی میں ہوتا ہے اور بہت جلدی میں. بالکل سر. کبھی کبھی ایسا بھی سر وقت آیا تھا کہ انسان بالکل تھک جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا اللہ اب تو کرم کرتے، میرا تیرے بغیر تو کوئی آسرا ہی نہیں. اس کے لیے میں نے تیسرا کلمہ بتایا. جی سر. تیسرا کلمہ راہیں کھولتا ہے، تیسرا کلمہ رزق کھولتا ہے. اس کی کوئی تعداد ہے کتنا پڑھنا چاہیے؟ بلا تعداد بہت زیادہ پڑھیں، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں میں پڑھیں. جی سر. کھلا پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں. اللہ غیب سے انشاءاللہ تعالیٰ تیسرے کلمے کی برکت عطا فرمائے. بالکل سر. سر شوگر کے علاج کے لیے آپ نے، میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو اس میں آپ نے وظیفہ بتایا تھا، بیکاز شوگر کا معاملہ اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو میرے خیال میں پوری دنیا میں ٹاپ پہ ہم لوگ ہیں کہ جہاں پہ ڈائبٹیز جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو سر جو شوگر کے مریض، میں خود بھی ڈائبٹیز کا مریض ہوں، تو شوگر کے مریض کے لیے سر کوئی آپ ایک تو کوئی وظیفہ بتا سکیں یا کوئی ایسا عمل کریں جس سے ان کی ذرا زندگی بہتر اور آسان ہو جائے. شوگر کے مریض میں سب سے پہلے تو اپنی غذاؤں پہ نظر. جی بالکل. دوسری چیز یہ ہے کہ شوگر کا مریض اگر سوتے ہوئے صرف ایک تسبیح پڑھ لے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس آیت مبارکہ کے 3 فائدے، بہت فائدے، لیکن 3 فائدے تو اس کو نقد ملیں گے. جس کو ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی، اسٹریس، نیند کی کمی، ذہنی الجھاؤ، تناؤ، وہ ایسے ہوگا کہ زندگی میں اس سے بڑا پرسکون کوئی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. ایک. دوسرا لا علاج بیماریوں اور شوگر کے لیے، اور تیسرا اس آیت مبارکہ سے دیدار مصطفیٰ نصیب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر مسلمان کی خواہش سر. جی. ایک تو یہ آیت اگر گڑ گڑا کے باقاعدہ وقت نکال کے پوری توجہ سے ایک تسبیح سوتے وقت پڑھیں. ٹھیک ہو گیا سر. ایک تو درخواست. دوسرا ایک دوا بتاتا ہوں، کئی نسخے ہیں، ایک دوا نسخہ بتاتا ہوں. گوند کیکر، گوند سوہانجنا، ہاں جی، دیسی اجوائن اور گوند کتیرا. جی سر. 3 گوندیں کیکر، سوہانجنا، کتیرا، 50-50 گرام، اور دیسی اجوائن 50 گرام. ان تینوں کو باریک پیس لیں. جی سر. اور 1 چمچ صبح دوپہر شام کھانے کے بعد یہ پرانی شوگر اور پرانے موہروں کا مسئلہ، پرانی کمر کا درد، پرانے جوڑوں کا درد، اس میں نے گوند کتیرے کا اضافہ کیا ہے. جی سر. وہ گوند کتیرا جاگے شوگر کے نظام کو بہترین کنٹرول کرے گا، اور شوگر اور لبلبے کا نظام جس میں انسولین بہت ضروری ہے اس کو فائدہ دے گا. کچھ عرصہ ضرور استعمال کریں. سر بالکل. بہت سارے لوگ یہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، بٹ آج تک سر کسی کو اس طرح کا فائدہ نہیں ملا. سب کو ایلوپیتھی کی طرف جانا پڑتا ہے اور میڈیسن لینی پڑتی ہے. مگر بہت ساری ایسے آپ جیسے لوگ بھی ہیں سر جن سے لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں. تو اس چیز کے بالکل میں کیا کون ہوتا ہوں ریکمینڈ کرنے والا، آپ نے بتا دیا تو لازمی سر یہ ضرور اس پہ ٹرائی کریں گے. آپ کی بات ہے فائدہ نہیں ہوتا. ہاں جی، یہ بالکل سچ ہے. جی سر. اس کی ایک وجہ ہے ہم نے جلدی کر کے دیکھ لیا، اور جلدی کا فائدہ عارضی بھی دیکھ لیا، دائمی تو نہیں ہے. طب کے مزاج میں دائمی فائدہ ہے، دائمی نفع ہے، اور الحمدللہ بہت فائدہ ہے. اگر اس لیے میں نے لفظ چند دن چند ہفتے استعمال کہا ہے. جی بالکل سر. اگر کوئی کر لے تو واقعتاً فائدہ ہوتا ہے. میرے پاس بے شمار اس کے نتائج ہیں. سر آپ کافی عرصے سے وظائف بھی پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی زیارت کرا دے. میری چاہت ہے. چاہت کس کی چاہت نہیں؟ بالکل سر بالکل. سچے دل سے اگر مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ تو قبول کرتا ہے. سر اب ذرا تھوڑا آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے. آپ کی ہر گاڑی کا نمبر 129 کیوں ہوتا ہے سر؟ یا لطیف ہو جو عدد ہے اللہ پاک کا، جی سر، اس کا عدد ہے 129. جی سر. میرے پاس جو کچھ بھی ہے اس کے لطف و کرم ہے. نہ میری چلاکیاں، نہ میری محنتیں، نہ میری کوشش، اور نہ میں پہنچی سرکار ہوں. بس اسی کی کریمی ہے، اس کا لطف و کرم ہے. 129 اللہ کا نام لطیف کی عادت ہے. سبحان اللہ. بس اسی کی مہربانی سے ہے سب کچھ. ٹھیک ہو گیا سر. سر آپ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی جاتے ہیں، تو آپ کا فیوریٹ ملک کون سا ہے جہاں پر آپ لازمی جانا چاہیں گے پاکستان کے علاوہ؟ سرکار کا مدینہ. سبحان اللہ.
سبحان اللہ. اس سے بڑھ کے ملک کون سا ہوتا ہے؟ بالکل سر. اور مکہ اور مدینہ میں تو سر میں نے خود جا کے نوٹس کیا ہے کہ انسان کو یوں لگتا ہے کہ اس کی سوچیں، اس کی ساری پریشانیاں نا کہیں دور چلی گئی ہیں. اور لوگ پہلے کہتے تھے کہ آپ جب جاؤ گے تو آپ بڑا اچھا فیل کرو گے. جب میں لاسٹ ایئر گیا تو سر کمال سر، وہاں کا جو حسن ہے سبحان اللہ. اور مدینے کی گلیوں میں تو کمال ہے سر. جو بچے زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ ان کو سر میڈیکل پرابلم بھی کوئی نہیں ہوتی، مگر پھر بھی بچیاں جو ہے کنسیو نہیں کر پاتی اولاد. تو ان کے لیے کو بتائیں گے، بیکاز بہت سارے جوڑے ایسے ہیں بیچاروں کو 10 سال ہو گئے شادی مگر اولاد نہیں ہو رہی. تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا سر. ایک ٹوٹکا ہے، ایک خاتون ہے، پرانی دائی ہوتی تھی نا. جی بالکل سر. وہ یہ ٹوٹکا دیتی تھی جی سر. اور کسی کو بتاتی نہیں تھی. قدرت کا نظام کہ وہ میرے پاس علاج کے لیے اماں آئیں بوڑھی. جی سر. تو میں نے ان سے کہا کہ میں علاج، آپ ان کے روحانی کچھ مسائل تھے، میں آپ کا علاج کروں گا، آپ مجھے وہ ٹوٹکا بتا دیں. اچھا. اس اماں نے مہربانی کی اور مجھے ٹوٹکا بتایا. اور میں نے بھی اس دن سے عہد کیا تھا کہ میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا، آگے لوگوں کو بتاؤں گا. وہ ٹوٹکا جو ہے انار کے چھلکے. جی سر. انار کا چھلکا جی خشک ہو، اس کو باریک پیس لیں، بس یہی کچھ ہے. وہ کھانا ہے صبح شام. اور دوسرا بلگری. بلگری ایک دوا ہے. دوا. ایک شٹانک انار کے چھلکے. جی سر. ایک شٹانک بلگری. ایک شٹانک انار کے چھلکے. جی سر. ایک شٹانک بلگری. جی سر. یہ دونوں باریک پیس لیں. ٹھیک ہو گیا. اور باریک پیس کے 1/4 چمچ صبح دوپہر شام یا صبح شام دودھ مجبوراً پانی. دونوں میاں بیوی دونوں میاں بیوی. چند دن، چند ہفتے، بعض اوقات چند مہینے بھی استعمال کرنا پڑتا ہے. اس کو کچھ عرصہ لگاتار استعمال کریں. خواتین کے مسائل ہیں یا مردوں کے سپرم کی موٹیلٹی یا اس کے مسائل ہیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. ایک چیز اور بتاؤں گا، جو بے اولاد ہوں وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے ہر نماز کے بعد یا متینوں 70 بار پڑھیں. اور کھلا جو اگر کوئی چیز مجھ سے پوچھے کہ جس کو بیٹوں کی چاہت ہو اور جو کہتے ہیں اللہ بیٹے عطا فرمائے، وہ کھلا پڑھے، پر پڑھے پاگل ہو کے. پہلے وہ مجھ سے وعدہ کرے کہ پاگل ہو کے پڑھے گا، پھر بتاؤں گا وظیفہ. پاگل سے مراد دن رات وضو بے وضو وہ خود پڑھے، اس کے گھر والے کے جتنے زیادہ افراد پڑھیں وہ بہت زیادہ پڑھیں. وہ ہے والتین والزیتون. بس اتنا، یہ 2 آیت. والتین والزیتون یہ ایک آیت بنتی ہے. یہ مبارک آیت دن رات وضو بے وضو پڑھے. اس میں رزق کے بھی وعدے ہیں، المال والبنون، مال اور بیٹے. جی اس میں نعمتیں دونوں ہیں. سبحان اللہ. بہت کثرت سے اگر تو بیٹے نہیں مل رہے اس کے پڑھنے سے، سچ پوچھیں تیرے پڑھنے، تیرے مانگنے، تیرے گڑ گڑانے میں کمی ہے، اس کریم کی عطا میں کمی نہیں. بے شک سر. انسان، پہلے میں نے آپ سے وہ کوشچن پوچھا ہے سر کہ انسان جب بے بس ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہاں جاؤں. تو بہت سارے لوگ تو سر یہ پیروں مریدوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور بڑی معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ انسان جب تھک جاتا ہے نا، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، نعوذ باللہ وہ شرک کی طرف بھی جانے کی کوشش کرتا ہے. اور اللہ کے علاوہ تو کوئی آپ کی پریشانیاں دور نہیں فرما سکتا بس. اور یہ اللہ سے گڑ گڑا کے، جس طرح آپ نے کہا کہ دعا مانگنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اس کا کوئی ایسا نسخہ آپ بتا دیں سر جو مطلب میری آڈینس سننے والی جو ہے، کسی کی بھی کوئی ایسی پریشانی ہو اور وہ حل نہ ہو رہی ہو اور اس میں وہ ضرور اس عمل کو کرے گا تو اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. یہی سوال خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کیا. جی سر. کہ میری ہر دعا سنی جائے. جی. میری ہر دعا قبول ہو، میرا ہر سجدہ قبول ہو، میری ہر عبادت قبول ہو، مجھے دنیا میں اللہ جنت کی لذتیں اور مزے عطا فرمائے. یہ غور سے سنیے الفاظ. تو آپ نے فرمایا استغفار کی کثرت کریں. اور استغفار کئی ہیں، میں ایک چھوٹا سا استغفار بتاتا ہوں، وہ بہت طاقتور ہے. ہر استغفار حدیث میں آیا ہے اور وہ سچ ہے. میں جو بتا رہا ہوں مختصر وہ ہے استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. جتنا زیادہ پڑھے گا، جتنا زیادہ پڑھے گا، اللہ اس کی مرادیں پوری، مشکلیں حل، ناکامیاں ختم، نعمتیں عطا فرمائیں. اس کو تو میرا مشورہ ہے لاکھوں کروڑوں کی نیت کر کے کھلا پڑھیں اور دن رات پڑھیں. استغفار استغفر اللہ العظیم پڑھنے والے کو بیٹے ہیں،
نعمتیں، رزق، عزت، دولت، سکون، چین، خاتمہ ایمان پہ اور جنت کا وعدہ انشاءاللہ، اور مغفرت کے دروازے۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے ٹائم کا کیسے گیا پتہ ہی نہیں چلا سر، اور انشاءاللہ جو کچھ آپ نے بتایا میری پوڈ کاسٹ کے بعد، پہلے بھی آپ کے بہت زیادہ فینز ہیں اور آپ کو چاہنے والے بہت زیادہ ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ سر آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو ساری پوڈ کاسٹ ہے سر، یہ میرے مطلب میرے جاننے والوں کے لیے اور میرے دوستوں کے لیے، میرے بھائیوں کے لیے یہ ایک تحفہ ہے میری طرف سے، بیکاز یہ پوڈ کاسٹ میرے لیے بہت بڑی تھی کہ آج آپ سے ٹائم ملا سر۔ بہت بہت شکریہ آپ کا سر، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور آسانی پیدا کرے۔ تھینک یو۔